وے پہ ہو میرا خیال ہے. ہاں نہیں تو کیوں نہیں آ رہے ہو؟ گاڑی خراب ہو گئی. گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ ہاں جی. تو گاڑی میں کیا خراب ہوا ہے؟ وہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے. تو خیر ہے سٹپنی نہیں ہے آپ کے پاس؟ آ جاؤں گی ابھی 2 منٹ میں آ جاؤں گی. 2 منٹ میں کیسے آؤ گی موٹر وے سے؟ میں دیکھو میں یہ میرا کام ہے، شو میں مس نہیں کروں گی. بیغم ہو جاؤ. سپر مین ہوتا ہے، سپر وومن بھی خیر ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں آئرن لیڈی ہوں K2 TV کی خیبر کی. ہاں جی. آئرن لیڈی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک آئرن مین ہوتا ہے، ایک آئرن لیڈی ہوتی ہے. یہ مجھے تو آج یقین ہو گیا ہے. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. آپ خوش ہو رہے تھے کہ میں نہیں آ رہی؟ نہیں ویسے ہی میں نے کہا شاید تم انسان ہے نا کہیں پہ اٹک جائے. میں ہوں انسان. ہاں تو میں نے کہا وہی میں کہہ رہا ہوں انسان ہے کہیں پہ اٹک جائے. میں کیوں اٹکوں گی؟ اچھا پروگرام شروع ہو چکا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آپ کو بہت بہت سلام کرتا ہوں میں. میرا نام ہے ذکی الرحمان اور یہ میرے ساتھ جو کھڑی ہیں یہ ہیں ہماری خیبر کی اور K2 کی سٹار مس مینا شمس صاحبہ. السلام علیکم. صاحبہ میں نے نہیں کہا، انہوں نے خود کہا ہے. چپ ہو جائے، مجھے وہ والی بات یاد آ گئی. السلام علیکم، ویلکم، خوش آمدید پشاور گیلری میں. میں ہوں مینا اور لاسٹ ویک آپ نہیں تھے. ہم نے آپ کو مس کیا تھا تھوڑا تھوڑا، لیکن پتہ چلا تھا آپ چکر پہ چکر کے ساتھ گئے تھے. جی بالکل. لاسٹ ویک مت یاد دلائیے مجھے. چکر پہ گئے تھے کسی کے ساتھ، کیونکہ مجھے عثمان نے کہا کہ ذکی صاحب گئے ہوئے چکر پہ. میں گیا تھا تھوڑا سا. آپ نے موسیٰ کا مصلی دیکھا ہے؟ چلو سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. جا کر ذرا دیکھیے اسے. اوئے ہوئے 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 کیا حسین جگہ. ادھر میں بیٹھا اور جب میں بیٹھا تو مجھے ایسا لگا کہ بس دنیا میں یہی جگہ ہے، یہی بیٹھے رہو. مطلب آپ سچی میں گئے تھے؟ نمڑا زمانگ جرگا ہو تو ایسا سچی میں گئے تھے. او پھر میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں. گڈا نال کڑی ہوا تو تاوان میں شوے دے. فیل ویری سیڈ. خیر خلق جرگا صلح ہو گئی ہے. مبارکہ. ویری گڈ. شکر ہے. شکر. ویسے صلح کرنے میں بہتری ہے اور اچھا بھی ہے کہ صلح اور مجھے دے دیتے اتنا دل برداشت ہے. نہیں میں خوشی سے کہ صلح ہو گئی ہے. نہیں کانٹیکس ختم ہو گئے اس میں سے. کانٹیکس ابھی آئے ہیں واپس اس میں کیونکہ صلح ہو گئی. بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں میں جس کے ساتھ بھی کوئی ایسے خفگان ہے، کوئی وہ ناراضگی، فوراً سے پہلے صلح کر دے. پہل کرنے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پہل کرنا لازمی ہوتا ہے. میری بڑی بہن اس وقت دیکھ رہی ہیں. اگین آئی ایم ویری سوری کہ ماں باپ کی طرح مجھے دعائیں دیتی ہیں. انہوں نے مجھے اس دن ایک بات بتائی. مینا اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ذکی جب ہماری آپس میں نہیں لگتی تھی نا اس وقت بھی میں نماز میں تمہیں ہر وقت دعائیں دیتی تھی. یہ بھائی لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ اس طرح ہوتے ہیں. بہنوں سے ایک دفعہ دل خف ہو جاتے تو ساری رشتہ داری سب کو چھوڑ دیتے. بہنوں کا دل جو ہوتا ہے وہ چاہے اپنے سسرال میں ہو چاہے سسرال میں نہ بھی ہو، لیکن جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اس کے بعد اپنے سسرال والوں کو یاد کرتے ہیں. ویری ٹرو. اور یہ میں مان گیا ہوں اب. اور الٹا مجھ سے معافی مانگ رہی تھی وہ بار بار. معافی مانگنے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، پہل کرنا چاہیے چاہے کوئی بھی ہو. تو ہم آج ایک خوبصورت سا میسج دے دیتے ہیں اپنے ناظرین کو. ضرور ضرور. کہ بڑی چھوٹی زندگی ہے، اتنی سی ہے، بس زیادہ گزر گئی ہے، تھوڑی باقی ہے. اچھا ادھر دیکھیے تو یہ تو بہت نیچے ہے، میں ایسے ہو جاتا ہوں. اچھا آپ ماسٹر میں ہیں یا ادھر. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بلکہ مینا کہہ دے گی آپ کو کہ زندگی اتنی سی ہے، اتنی ذرے سی ہے. زیادہ گزر گئی ہے، کم رہتی ہے. کچھ پتہ نہیں ہے انسان کب. ابھی تھوڑی دیر پہلے زلزلہ آیا تھا تو میں اذان دینے لگا، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. مطلب انسان کو کچھ پتہ نہیں لگا. اس لیے کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ دل میں اللہ رہتا ہے اور اللہ کا گھر جو ہے وہ نیٹ کلین صاف ستھرا رکھنا چاہیے اللہ کے بندوں کے لیے. کینہ بغض حسد مت رکھیں، اس میں میل مت رکھیں کسی کے لیے بھی. آپ بھی خوش رہیں گے، دوسرے بھی خوش رہیں گے، اور زندگی بھی خوشی خوشی ختم ہو جائے گی. ایگزیکٹ. ایک نہ ایک دن تو ختم ہونی ہے نا، تو بس ہو جائے گی. ویسے یہ بات کرنی نہیں چاہیے اسکرین پہ. امیجن کریں کہ ہنستے ہنستے کوئی. میں ہمیشہ اللہ میاں سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہ میاں پلیز مجھے ایک محتاجی والی زندگی مت دینا، اور مجھے ایسے موت بے شک مانگنی بھی چاہیے، میں کہتی ہوں ایسی موت دینا اپنے گھر پہ اپنے بیڈ پہ اور ہنستے بستے، اور مجھے تکلیف والی موت مت دینا. اللہ میاں پلیز سن لے. ایسی ہنس رہی اور لوگ آئے اور دیکھ
یہ تو اثر واو یار چلیں ہم کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے سوری استغفر اللہ. لیکن آج جو ہے تو ابھی سب سے پہلے ہم کدھر جائے عثمان کے جی پیکج بالکل. پہ جاتے ہیں سنیکس اٹیک یا ٹرینڈنگ لائیو پہلے دیکھیں بس جو آپ کی مرضی آپ بتائیں. ٹرینڈنگ لائیو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹرینڈنگ لائیو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا بتا رہی ہیں مس ہانیہ فہیمی. چلے جی آئے چلے دیکھتے ہیں کیسے حقیقت سے بندہ خواب کی طرف جا سکتا کوئی مجھے پتا نہیں بس مجھے ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہے. وہ بس آپ کو ویسے بیٹھے بیٹھے نیند وہ آ جاتی. ٹرانس ابھی پھر میں اس ٹرانس میں چلا گیا ہوں خواب کے ٹرانس میں. آپ کو مجھے لگا ایسا لگ رہا ہے جیسے خواب ہے. نہیں نہیں اب اس کو پتہ کیسے لگے گا کہ یہ حقیقت ہے. یہ آپ کسی بڑے سیانے بندے سے پوچھ لیں وہ بتا دے گا کہ ہوا کیا ہے یا آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے یا شاید میں بھی شاید وہ آپ جو اینٹی بایوٹک وغیرہ لیتے اسی کا اثر ہے. ہاں اسی کا اثر ہے اس میں بندہ تھوڑا سا وہ دوسری اصل میں میں ناظرین اب یہ دوسری بات انہوں نے شروع کر دی. میڈیسن جب بھی لیتے ہیں آج کل ہر میڈیسن میں کوشش کیا کریں کہ انابولزم سٹیرائڈز نہ ہو کیونکہ سٹیرائڈز آپ کو ایک دم ٹھیک کرتے ہیں. مجھے ایک دم ٹھیک کیا ہے اور ایک دم موٹا کر دیا ہے. پھول گیا ہوں میں اتنا پھول گیا ہوں. میں خوراک کے اتنا نہیں کرتے ان کو پتہ ہے سب کو. But the thing is کہ سٹیرائڈز بہت یوز ہو رہے ہیں. سو میں جتنے بھی فارماسسٹ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سٹیرائڈز والی جو میڈیسن ہیں وہ صرف اس وقت جب بالکل کنڈیشن ایسی ہو کہ انسان یار ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں یار آپ کے بال بڑے خوبصورت ہیں. اچھی بات ہے کرنی چاہیے اویئرنیس ہے بھی لوگوں کو اور پھر بھی ہونی چاہیے. کچھ چیزیں لوگ اکثر لوگ کو الرجی ہو جاتی ہے تو اینٹی الرجی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اچھا خاصا بندے کو ڈروزی کر جاتے ہیں. آج کل اتنا سٹریس اور ٹینشن چل رہے ہر ایک بندہ خود سے ڈاکٹر بنا ہوتا ہے اپنے لیے اینٹی ڈپریشنز میڈیسن رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو وقتی طور پہ ریلیکس کر دیتے ہیں. زندگی میں اینٹی ڈپریسنٹس نہیں کھائیں. میں سمٹائمز کھا لیتی ہوں. میں کھاتی ہوں. میں کھاتی نہیں ہوں. میں وہ پکا ڈالتا ہوں اس کا نہیں 5-6-7 میں کبھی کبھی 2 لیگزوٹینل کھا لیتی ہوں ایک اینٹی وہ کھا لیتی ہوں. میں کبھی کبھی کھا لیتی ہوں. اچھا برانڈ کا نام تو نہ لینا. ساری میں کبھی نہیں وہ نیند کے لیے کھا لیتی ہوں. اچھا اب بندہ کیا کھاتا ہے وہ والا بندہ کھانے کی باتیں چل رہی ہے تو وہ جو ہمارا ایک لمبا تڑنگا گنجا اس کو کیا نام رکھا ہوا ہے سر نے اسپارٹیکلز تو وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہوا ہے آج اور کیا کھانے گیا ہوا ہے. لاسٹ ٹائم تو وہ لے کے آیا تھا شاورما. ہاں آپ تھے نہیں آپ نہیں تھے وہ تمہارے لیے لے کر آیا تھا. وہ تو بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے سنیک اٹیک جی. اچھا مجھے لگا جی مدر سے باہر آپ کر کیا رہے ہیں شیشے میں نہیں تو کر یہ مجھے کسی نے کہا کہ ہربل میڈیسن انہوں نے کہا کہ پتوں سے بنتے ہیں تو آپ یہ اوریجنل والے نہیں ہیں. اوریجنل والے ہیں تو ابھی یہ وہ والے نہیں ہے نا جس سے میڈیسن بنتی ہے. ادھر آیا تو میں کون سا والا پتا کھاؤں وہ باہر وہ جو اس کو کہ جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں. کشمالو کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کشمالو کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کشمالو کو تلسی کا پتا آپ کھاؤ. ہاں تلسی نہیں کشمالو اپنا جی ایم صاحب کشمالو بوٹی تسے ہوئی. دیکھیں میری بات سنیں زعفران نہیں زعفران جو ہے نا وہ ٹیسٹ کے لیے جو ہوتا ہے مہنگا بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت زبردست چیز ہے. اپنی باڈی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت طاقت رہے تو کھانے میں چائے میں یا دودھ میں ڈال کے وہ پیا کریں. میں نے شروع کیا دیکھو کیسے میرے مسئلے نکل آئے. بیٹھ جائے آپ. ہم کھانے کی بات کر رہے ہیں اور مجھے رہ کے ٹینشن ہو رہی کہ عثمان آج کیا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے خود کھایا ابھی فزکس سے آئے گا تو پروگرام ہی ختم ہو جائے گا تو مارگریٹا بھی گرم ہو جائے گا. اس کا فائدہ ہی نہیں رہے گا کیونکہ وہ ٹھنڈا زیادہ مزہ کرتے ہیں. اینی ویز چلو کوئی نہیں ہم چائے پی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوہے کو کاٹتے ہیں جی تو گرمی کو کاٹے گی اور ہم چائے پئیں گے تو ہم اپنی گرمی ختم کریں گے. ہمارے ساتھ بہت اچھے سنگر ہیں جی بہت پہلے بھی آ چکے ہیں. بہت اچھے گٹارسٹ ہے گٹار بھی پلے کرتے ہیں اور ووکلسٹ بھی ہے جی. خالد جہانگیر ہے ہمارے ساتھ. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. سو مچ تھینک یو سو مچ. ویلکم خالد سر یہاں پہ آ کے. کیسے ہو ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. چلیے جی. اور ہمارے ساتھ خواتین کے لیے اسپیشلی بہت ہی اچھی بات ہے میرے لیے بھی اور جو لوگ کال کریں گے خواتین ان کے لیے بھی جی. صرف خواتین بیوٹیشینسٹ ہے چونکہ ان کا کام فیمیل سے ہے. میل کا ان کو پوچھوں گے اگر میل والا سیشن ہے تو پھر آپ کے لیے بھی بہتر ہے جی. آسیہ عالم ہے ہمارے ساتھ ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک. ابھی سب سے پہلے وہ کنفیوژن ختم کر دیتے. جینٹس کا ہے کچھ؟ نہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن آج کل بہت ہے جینٹس کا. بالکل چل رہا ہے. جینٹس
کیا کیا اپنی منہ مطلب اپنی بس آپ ہی پوچھے پھر ان سے سوال ہے. کیوں آپ خالد ہیں نا؟ میں خالد سے پوچھوں گا. ہاں اور آپ کا فیلڈ ہے, آپ کو خود بھی سنگنگ کا اچھا وہ شوق ہے اور اچھا لگتا ہے نا سنگنگ, گانا بجانا, یہ گانا بجانا. میں رفتہ رفتہ کیا یہ میری صاحب کا گانا ہے نا, رفتہ رفتہ وہ میرے بڑی دل سے گاتا ہوں, ہستی کا سما بن گئے. واہ واہ واہ. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے لے کر جائے, جتنا یاد ہو تھوڑا سا سنا. ہاں یہی والا. یہ تو مجھے میرے خیال میں چلو کوئی اور سنا دیں یار جو آپ کا فیوریٹ ہے. چلے میں کوئی اور طرف تو میں گا لوں گا, خیر ہے. ویسے بھی مجھے گانے کا شوق ہے, جب بھی موقع ملتا ہے. ایک گانا ہے ہم بہت سنتے ہیں اور بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں, مجھے بڑا پسند ہے. کہو ایک دن. کہو ایک دن, کہو ایک دن کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ تمہارا ہے. کہو ایک دن, کہو ایک دن. ستارہ سی جنہیں کہتے ہو وہ باتیں تمہاری ہیں, جنہیں تم شاہ سی کہتے ہو وہ باہیں تمہاری ہیں, جنہیں تم پھول سی کہتے ہو وہ باتیں تمہاری ہیں. کہو ایک دن, کہو ایک دن, کہو ایک دن. اگر سب کچھ یہ میرا ہے تو سب کچھ بخش دو ایک دن. وجود اپنا مجھے تم دے دو, محبت دو ایک دن. میرے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ رکھ کر رو کے چلو ایک دن. کہو ایک دن, کہو ایک دن, کہو ایک دن. بہت انصاف کیا آپ نے اس گانے میں, بہت کیا اچھا خوب گایا گایا, کیا خوب ریئلی. ویل ڈن, ویل ڈن, زبردست. مزہ آیا آسیہ؟ بہت زبردست, بہت پیاری آواز ہے نا, بہت ماشاءاللہ. بہت چل رہے ہیں ریہرسلز وغیرہ چل رہے ہیں؟ جی بس چل رہے ہیں, بس کر رہے ہیں اپنا پریکٹس اور اسٹوڈیوز وغیرہ چلا رہے ہیں اپنا خود. اچھا وہی پورا ایک بینڈ ہے آپ لوگوں کا؟ جی میرا اپنا بینڈ ہے. کس نام سے؟ یہ میرا بینڈ تھا پہلے جے کے ایس کے نام سے. جے کے ایس. جی ابھی میں نے بیٹ اسٹارم کے نام سے اپنا ایک, پہلے میں مطلب ایک میرا پارٹنر تھا, ہم ساتھ گاتے تھے, تو ابھی میں نے اپنا خود کا سٹارٹ کر لیا. اچھا, بیٹ اسٹارم کے نام علاقے سے ہے؟ میں بیسیکلی نوشہرہ کا ہوں. دنوخارے. آؤ جی. نوخارے, واہ واہ. ہاں اچھا, تو اتنی خوبصورت صاف اردو میں گاتے ہیں آپ, مطلب ذرا سا ابھی بولنے لگے ہیں تو مجھے تھوڑا سا شک ہوا, گاتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. بالکل جی بس میں تو فرام دا اسٹارٹ مطلب ادھر ہی پیدا ہوا ہوں نا, شہری لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. پشاور میں. پشاور پیدا ہو سکتے ہیں, پشاور مطلب اندرون شہر جسے آپ کہتے ہیں. بس یہی پہ پلے بڑے ہیں اور یہی پہ بس مر جائیں سارے شہریوں میں پلے بڑے. اور یار ویسے ایک بات ہے خالد, جی مجھے سچ بتاؤ, پھر آسیہ سے بھی یہ کوشچن پوچھوں. اللہ خیر کرے. دیکھو لڑکیاں
लड़कियों को बहुत शौक होता है कि वो एयर होस्टेस बने आजकल, रियली ये मैं सच बता रहा क्योंकि उनको घूमने फिरने का शौक होता है। और नहीं हूँ। ब्यूटिशियन बने, मतलब एयर होस्टेस बने, वकील बने। माँ बाप कहते हैं नहीं, या डॉक्टर बनो, या अगर उधर से रहेगा तो टीचर बनो, या फिर शादी कर लो। दिस इज व्हाट। अब जहांगीर साहब जो हैं माशाल्लाह आपके वालिद साहब, जी जी। तो उन्होंने कुछ कहा था किसी क्यों नहीं जमाने कहा? में? कुछ डिमांड था वो कि तो ये मुझे- बनो ये बनो? हाँ, उसने तो मुझे वकील बनाना चाहा, हालांकि मैंने एक सेमेस्टर किया भी था लॉ का, तो फिर तो क्यों? बस मेरा मूड नहीं बन रहा था। आप क्या करना चाह रहे हो, मतलब फोकस मैं किस बस चीज पे है? बेसिकली मैं जो कर रहा हूँ, मैं म्यूजिक कर रहा हूँ, लिरिक्स लिखता हूँ, कंपोजिशंस बनाता हूँ। ये नए जितने भी सिंगर्स है, अलीज़े खान हो गई, अली बाबा हो गए, मतलब इनके लिए मैं कंपोजिशंस बनाता हूँ और पोइट्री अच्छा। और एजुकेशन मैं एजुकेशन बस मैंने लॉ स्टार्ट की थी और उसमें बस उधर ही मैंने बीच में stop- बस बस दिस इज योर प्रोफेशन नाउ। और ये मेरा भी प्रोफेशन है और बस इसी में मैं काम कर आगे रहा हूँ। जाना चाह रहे जी हैं। जी। दैट्स गुड जी। आसिया, द सेम क्वेश्चन फॉर यू। जब आप ब्यूटिशियन कब बनी, क्यों बनी, किस लिए बनी? और एनवायरन अम्मी ने एयर कुछ नहीं कहा? होस्टेस। अच्छा, ब्यूटिशियन बनने का जब मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मेरी शादी हो चुकी थी। शुक्र। अच्छा। और बड़ी कम उम्र में शादी हुई थी, तकरीबन मेरी भी 23 साल हो गए शादी को। मेरे 25 हो गए। अच्छा। और उस टाइम मैं एक स्टिचिंग यूनिट चलाती थी क्योंकि मेरा ताल्लुक ड्रेस डिज़ाइनिंग से था। जी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक फ्रेंड थी, वो ब्यूटिशियन पार्लर उसका था, बस उससे कुछ कुछ सीख के फिर शौक हुआ इस तरफ आने का, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम बन अभी गया कहाँ कि कहाँ पे हैं आपके सैलून्स आपके? मेरा एक सैलून चरसदा रोड पे है, ठीक है। और एक यहाँ पे हम गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चला रहे हैं आजकल, जिसमें हम 50 बच्चियों को इस वक्त फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं। जबरदस्त। कितने मंथ टाउन का में है है, ये 3 मंथ्स का 3 मंथ्स का है। वाओ। तो ये इसके लिए मैरिड या कोई चीज है कि नहीं, कोई भी बच्ची जी आके बिल्कुल एडमिशन ले सकती है? नहीं, ऐसी बच्ची जो कम से कम मैट्रिक पास हो, ठीक है। और अगर कोई विडो हो या यतीम हो, या ऐसी बच्ची हो जो इंतहाई गरीब हो, ठीक। उसकी प्रायोरिटी उनको हाँ देते हैं। बिल्कुल, वो सबसे उनके लिए first फिर हम फ्री है, और बिल्कुल। डिप्लोमाज और सर्टिफिकेट्स वगैरह बिल्कुल, सारी चीजें आप देते हो? गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं, इंटरनेशनली और इधर ही टाउन में है ये? यही टाउन में चीफ विल के साथ। जबरदस्त वेरी नाइस जी, वेरी Possible नाइस। जगह है, और लड़कियों के दिस इज लिए, अ वेरी गुड इनिशिएटिव मीना। क्योंकि लड़कियां इस फील्ड में ज्यादा आ भी रही है, बिल्कुल। स्कोप भी इसी फील्ड का ज्यादा चल रहा है, और जितना लोग इसको, महंगा भी है, क्योंकि मैंने प्राइवेट 2-3 सैलून्स में पूछवाया था किसी के लिए, तो वो 2 से 1.5 लाख लेते हैं सिखाने का। मीना, आप तो ये कह रहे हो, दूसरा ये है कि चार्ज कितना करते हैं आजकल? वो तो करते हैं, लेकिन सिखाने का एक टाइम था कि लोग कहते थे जी 20,000, 30,000, 15,000, अब तो लाखों में वो बात चली गई, सिखाने वाली बात जो है। जी बिल्कुल, तो वो बहुत तकरीबन 3 लाख। ये आजकल क्या मिलता है? ये हर जगह मिल रहा है, इतना सा होता है। What? जैसे ये मोबाइल है, इतना सा है, और कुछ मुंह पे लगाया और उसको ऐसे ऊपर करते हैं, ऐसे 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 ये क्या चीज है? और सारा मुंह साफ। ये क्या चीज है? अच्छा, ये स्पंजेस है, और स्पंजेस नहीं, मशीन है, अच्छा, ये मशीन। अच्छा, उसका मशीन कह की रहे बात हैं, कर रही वो आई थिंक वो रेजर टाइप है, वो जो अच्छा, वो अच्छा, करते जी, हैं जी, जी। शेव और ये चीजें करते हैं। अच्छा, आजकल नहीं, फेस नहीं, वॉश भी ऐसे निकले हैं। उससे Face wash भी रेज ऐसे निकलते, निकले, रेज पंजाब निकलती face है wash उससे। की बात क्या कर चीज़ रही हैं। लेजर मशीन ही है, लेजर मशीन है। लेजर मशीन है, ठीक है। अच्छा, और, खुद ही कर लेते हैं लोग वाइटनिंग आजकल। के लिए खैर खुद नहीं करना चाहिए, रिस्क है इसमें बहुत ज़्यादा, बल्कि हम ब्यूटिशियंस भी जब करते हैं तो हम सबसे पहले डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनसे सीखते हैं, क्योंकि उसमें से ऐसी लेजर्स निकल रही हैं, आपको पता है कि वो स्किन के लिए ठीक नहीं है। आंखों के लिए खतरनाक। आप उसको बाकायदा पढ़ते हैं, बाकायदा उसको तरबियत लेते हैं उसकी, कि आप स्किन के किस हिस्से तक जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही तीसरे नाजुक हिस्से तक, टिश्यूज दूसरे होते हैं, वो हिस्से तक। डैमेज हो सकते स्किन के 3 लेयर्स है ना, तो हम किस लेयर तक जा सकते हैं, तो ये हम खुद डॉक्टर से सीखते हैं, फिर हम मतलब खुद आप डर्मा करते हैं। में आप सीखते हो, एस्थेटिक में चीजें सीखते हो, उसके बिल्कुल, बाद फिर आप ये उसके चीजें बाद apply फिर करते हम हो, आगे ठीक खुद है। वो भी एस्थेटिक, आपको डिप्लोमा ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हैं। मैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट आजकल हेल्थ वाली चोट भी ब्यूटिशियन नहीं। या ब्यूटिशियन कहूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट कहूँ, क्या कहूँ आपको? मेरे ख्याल में ब्यूटिशियन तभी ब्यूटिशियन बनती है कि उसमें हर क्वालिटी हो, तब वो स्पेशल ब्यूटिशियन बनती सही। वो skin नाज़रीन, पे एक भी बात काम याद करे, वो रखिएगा कि hair जब पे भी भी। कोई प्रोडक्ट यूज करें स्पेसिफिकली, अब देखिए आज हम बड़ी प्यारी प्यारी नसीहतें दे रहे हैं। आज हमसे जो है ना वो बने हुए हैं।
یہ ویسے ہونی چاہیے, بہت کم لوگ بچیوں ہوتے کے ہیں جو آپ کو لیے, نصیحت دیتے ہیں. بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے. بچوں کے لیے نہیں ہے. میں کریم کا نام نہیں لوں گا, وہ جو اپنے آپ میں کو چمکانے والے, چمکانے والے, ہاں وہ جو ایک ہفتے میں گورا کرتی ہے نا, لیکن پھر ساری زندگی آپ کو برباد کر دیتی ہے. بچے مت کرو, وہ مرکری ہے ساری, اور وہ اس سے کینسر بھی ہو سکتا نہیں, ہے. بات بتاؤ, کالے رنگ میں کیا خرابی ہے؟ سانولا رنگ زیادہ اٹریکشن ہے اس میں, زیادہ گورے ہمارے رنگ کے پیچھے جو ہے تو وہ پاگل مرتے ہیں, سارا دن لیٹے ہوتے ہیں دھوپ کے سامنے. قبولی مانا جاڑو تخکارا نشی سو واٹ بلشان خڈیرو لگو تکسرا ویسے. بلکہ خالد وہ ٹین مشین جو ہے آج کل آئی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر گھستے ہیں, سارا رنگ اپنا ٹین کیا, باہر لڑکی نے کیا ہے, وہ جس نے وہ نو سرجری بھی کی ہے, جو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل تھی, وہ تھی, وہ اس کی بیوی کیا تھی, ہاں, تو اس نے وہ گوری چٹی تھی, وہ کشمیری تھی, وہ گوری چٹی تھی, لیکن اس نے آپ کو وہ ٹین سے بالکل ہی سانولا کرا دیا. بٹ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مانور کی طرح لگ رہی ہے. اچھا 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 اچھا. ناظرین, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دوبارہ سے یہ بات کہوں گا کہ کوئی بھی چیز آپ یوز کرنے سے پہلے ڈرماٹولوجسٹ سے ضرور کنسلٹ کریں, کیونکہ اگر اس کا ریئیکشن ہوا تو پوری عمر کے لیے آپ کا فیس خراب ہو سکتا ہے. اچھا, ہمارے پاس آتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں, ایسی بچیاں آ جاتی ہیں جو خود کو گورا کرنے کے لیے, وہ آپ نے کہا ابھی نام نہیں لینا چاہیے, مارکیٹ میں بڑی سستی ہے, 300 کی 200 کی, اور اس پہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے 1 ہفتے میں خود کو گورا کریں. وہ آپ کی جو سکن کی پہلی لیئر ہے وہ بالکل جلا دیتی ہے. اور یقین کریں, ابھی ہم نے پچھلے ہفتے ایک بچی, تو خیر نہیں تھی, شادی شدہ تھی, اس کے 2 بچے تھے, لیکن اس کی سکن بالکل ایسی ریڈ ہو گئی تھی کہ کوئی بھی کریم, کوئی بھی بیس, کچھ بھی اس کی سکن پہ نہیں بیٹھ رہا تھا, وہ بالکل جل چکا تھا. اچھا, ایسے لوگوں کے اوپر وہ میک اپ بھی نہیں لگتا, وہ گر رہا ہوتا ہے. بالکل. اور میں نے اس سے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اس کریم کو ایک دم سے بند مت کریں. خیر, آپ ڈیلی لگاتی تھی تو 2 دن بعد سٹارٹ, 1 دن کا گیپ چھوڑ کے لگایا کریں, پھر آپ ہفتے میں 3 دن لگائیں, پھر آپ ہفتے میں 1 دن لگائیں. اس طرح آہستہ چھوڑیں گی تو آپ کی سکن پر ایک دم ریئیکٹ نہیں کرے گا. جی, وہ کہتی ہے میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتی, میں 1 دن بھی چھوڑ دوں تو سارا منہ میرا دانے دانے ہو جاتے ہیں اور بالکل خراب ہو جاتا ہے. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے, مطلب خالد مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا فیوریٹ, جس کو آپ اپنا آئیڈیل کہتے ہو, جس کو سن کے آپ نے سنگنگ سٹارٹ کی, وہ کون ہے؟ مصطفیٰ زاہد. مصطفیٰ زاہد. ان کو زیادہ سنتے ہو؟ بہت زیادہ, بچپن سے. کبھی ان کا کور کیا؟ ابھی کرنے والا ہوں ان کے کورز میں. اس قابل ابھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو میرے لیے بہت زیادہ, میں اس کا بہت بڑا ان کا فین ہوں. لاسٹ ٹائم ایک بہت بڑا شو ہو رہا تھا اسلام آباد میں, سارے آرٹسٹ آئے ہوئے تھے ادھر پشاور سے, میں سلیکٹ ہوا تھا اس میں, سب آئے ہوئے تھے, بلال سعید, فرحان سعید. تو میں بہت گھوما ہوں اس کے پیچھے, لیکن مجھے وہاں بھی نہیں ملا. پھر ابھی یہ ایک دوست نے مجھے کہا کہ بس ان سے میں آپ کو ملواؤں گا, اور کوئی امید بھی دنیا قائم ہے, مل جائے. ہاں, تو ان کا تو میں بہت بڑا فین ہوں بچپن سے. کوئی سانگ ان کا ویسے اگر سنائے, میں ان کا سانگ میں آپ کو اپنے سٹائل میں سنا دوں. اچھا, واہ کیا بات ہے, واہ, یہ اسے کہتے ہیں جذبہ, اور اسے کہتے ہیں خالد مرزوال. تجھ سے رہا کیوں جدا, مجھ پہ یہ زندگی کرتی رہی ستم, تو نے ہی دی ہے پناہ, تیرا میرا رشتہ پرانا, تیرا میرا رشتہ پرانا ہو.
انداز میں آپ نے گایا لیکن بڑا پیارا گایا ہے, تیرا میرا رکشہ پرانا. رشتہ 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 اس زمانے میں میرا ایک رکشہ مطلب چلاتا ڈرائیور تھا لیکن میں نے خریدا تھا. ویسے بہت اچھا بزنس ہے, کرنا چاہیے, خریدنا چاہیے, سستی سواری ہے اور آپ کو جو ہے تو منتھلی اچھی خاصی پیمنٹ دیتی ہے. کیا میں نقصان کر گیا, اس نے شروع کر دی ہیروئن, وہ ایک ایک پارٹ بیچتا آخر میں اچھا ڈرائیور نے بغیر انجن کے میرے گھر کھڑی کر کے چلا گیا. نہیں ایسے بندے کو نہ دینا کہ مطلب وہ کچھ بھی کر لے, اسے بندے کو دے دے تو اچھا خاصا بزنس ہے, اگر کرنے پہ آیا, سستی سواری ہے نا. آپ نے کسی کو دیا تھا اس پہ رینٹ پہ, وہ آپ کو ڈیلی پیسے, وہی نا میں نے اس کو دیا تھا. میں نے کہا یار مجھے لوگوں نے ان دنوں میں کہا تھا, یہ 1988 کی بات ہے, کہ بھئی ذکی رکشہ لے لو تو کافی آمدنی ہوگی, دن کے تمہیں 1000 روپے ملا کریں گے. اس دنوں میں 1000 روپے 88 میں بہت بڑی چیز تھی. 3 روپے پہ ہم صدر جایا کرتے تھے, 3 روپے پہ یہاں سے ہم کینٹ, آپ کو تو یاد ہوگا. جی بالکل, ہاں آپ کے بچپن میں ملے تھے. ہاں تو آپ بھی آئی تھی کمپنی باغ, ہم اسے کمپنی باغ کہتے تھے اس وقت. اچھا میری چھوڑ دے بس, بچوں کی بات تو اچھا جی کالز لیتے ہیں جی, اب سلسلہ شروع کریں گے. لیکن اگر آپ کے سکن کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے یا ہیئر کے حوالے سے تو آپ ڈائریکٹ آسیہ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کے گلے میں کیا مسئلہ ہے, اگر سنگنگ کا شوق ہے تو آپ خالد سے پوچھ سکتے ہیں. خالد سے پوچھ سکتے ایک ہیں. چیز جو نہ صرف سکن بلکہ ہیئر کا مسئلہ بھی بہت چل رہا ہے, اسپیشلی لوگ یہ اسٹریکس اور ہائی لائٹس, یہ چیزیں بہت کر چکے, میں نے بھی کیا ہے, آپ کو میرے جلے ہوئے بال نظر آ رہے ہوں گے. اس کے لیے پھر کون سی ٹریٹمنٹ زیادہ ضروری ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس کے لیے بوٹاکس کرو تو وہ اس سے ریپیئر ہو جاتا ہے. از اٹ ٹرو؟ نہیں کیریٹن نہیں, بوٹاکس. بالکل کیراٹین بھی بہتر ہے. کیراٹین کرلی بالوں کے لیے, میرے تو آلریڈی اسٹریٹ ہے. نہیں کیراٹین اسی طرح کے بال جب آپ کے جل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو بوٹاکس سب سے بہتر ہے اور کیراٹین بھی بہتر ہے. اچھا آپ دونوں ٹریٹمنٹ لیں. کیونکہ میں نے دبئی میں, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میری اسی طرح بال کیونکہ بار بار وہ کرتے ہیں, ڈرائی کرتے ہیں. اصل میں ہمارا اپنا بال کیراٹین سے بنا ہے. ہاں ہمارا اپنا بال کیراٹین اور میرے پروٹین سے بنا لیے ہے. سب سے بیسٹ جو ہے اس وقت بوٹاکس ضروری ہے کہ نہیں, اس کے لیے کیراٹین ضروری ہے, کیونکہ وہ کٹ ڈاؤن سے جو ہے تو وہ تھوڑے سے جلے ہوئے, تھوڑے سے نہیں, اچھے خاصے. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, نیوٹریشن وہ ہے نا. اچھا سوری, اچھا ہاں بوٹاکس. ہاں بالکل آپ بوٹاکس کر سکتی ہیں اس وقت. اچھا کر سکتے بالوں کے بوٹاکس کیسے ہوں گے ویسے یہاں تو وہ تو بالوں کیسے ایک ایک بال پکڑ کے آپ اس کو انجیکشن لگا؟ بس ایک ایک بال کو تو نہیں پکڑتے خیر, لیکن طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر بال کو واقعی ٹریٹمنٹ پہنچ جاتی ہے اور اتنا خوبصورت ریزلٹ آتا ہے کہ آپ کی سافٹ ہو جاتے ہیں, سافٹ ہو جاتے ہیں, بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں. نہیں تو کیوں سافٹ کرنے ہیں مطلب آپ نے بھائی میرے جلے ہوئے ہاتھ لگاؤ, پروٹین لگانا شروع کرو نا اس کو. میں کرتی ہوں آفٹر واش میں. اصل میں جب ہم بلیچ کا کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس کا بونڈز ٹوٹ جاتا ہے, بعض بیوٹیشین سے یا نادہانی کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں پھر کیراٹین ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے یا بوٹاکس کرنا پڑتا ہے. اچھا میں تو ایسے کرتا ہوں نا, جیسے آج ویکنڈ ہے تو ابھی میں جب جاؤں گا کھانا مانا کھا کے, ہاں ہفتے میں ایک دفعہ سرسوں کا تیل خوب لگا کے, یہ بس بچپن سے میری عادت ہے. اور ماشاءاللہ بال اچھے ہیں تقریباً ڈیلی. اور اتوار کو صبح اٹھنے کے بعد جب میں شیمپو کرتا ہوں نا, بس دیٹس اٹ, اس سے سافٹ ہوتے ہیں, سافٹ بھی ہو جاتے ہیں, مضبوط بھی ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور سرسوں کا تیل تو کہتے ہیں سرسوں کا تیل, اور ایک وہ دوسرا تیل ہے جو گروتھ کے لیے زیادہ وہ لوگ یوز کرتے ہیں, زیتون نہیں, کیسٹر آئل, اینڈ ایک ٹیبلٹ ہے وہ بیچ میں مکس کرو تو. اچھا آپ اگر سرسوں کے تیل میں, اچھا ہاں یس وٹامن ای, ہاں ایک ٹپ دے دیتی ہوں کہ سرسوں کے تیل میں اگر آپ پیاز اور لہسن ڈال کے ہلکی آنچ پہ اسے بالکل جلا دیں, جو پیاز اور لہسن ہے وہ جل جائے بالکل, ٹھیک ہے. آپ اسے تقریباً پھر ٹھنڈا ہونے دیں, اور ٹھنڈا ہونے کے بعد چھان لیں. ٹھیک. اس میں آپ کلونجی اور میتھی دانہ ایک چمچ ڈال دیں, جس باٹل میں آپ نے ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ رکھیں اور آپ ڈیلی یوز کریں یا ہفتے میں ایک بار, تو بال انتہائی آپ میری ذرا چار صدی ان کو بھی پکڑ لیا میں نے. ماشاءاللہ یار میں کتنا انٹیلیجنٹ ہوں. نہیں مجھے پتا چل رہا تھا, لیکن مجھے دیکھیے ہمارے فلیورز ہیں, جب تک ہمارے فلیورز ہمارے باتوں میں یہ جھلک نہیں آئے گی نا تو پتہ نہیں چلے گا. دیکھیں میری ایک بات سنیں,
آپ نے جو ابھی بتایا نا کہ تیل میں پیاز, سرسوں کے تیل میں پیاز, لیکن اور لہسن, پیاز کتنا ڈالیں اور لہسن کتنا ڈالیں, اب سوچ میں لوگ پڑ جائیں گے. اچھا 1.5 لیٹر اس میں سرسوں کے کا تیل میں, ٹھیک ہے, تقریباً 2 عدد درمیانی پیاز, 2 عدد درمیانے پیاز, ٹھیک ہے, نہ زیادہ بڑے ہو نہ چھیل کے یا ویسے ہی, چھیل کے بھی ڈال سکتے ہیں, ایسے بھی ڈال سکتے ہیں, اس نے جلی جانا اس نے جلی جانا ہے. ہاں, ہاں, اور 1 لہسن جس میں ایک لہسن, ہاں پورا, ایک لہسن, اچھا پورا 1 لہسن, ٹھیک ہے, جس میں 12 سے 30 دانے. اس سے ہیئر فال بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, کیونکہ لاسٹ آپ نے شاید دیکھا ہوں یا نہیں, میرے گانوں میں بڑے بال تھے, اتنے میرے بال تھے, پھر یہ ہیئر فال کی وجہ سے میں نے بالکل چھوٹے کر وہی ہے. جی وہی ہے. اچھا اتنا ہیئر فال آپ کو کہ آپ کدھر آئی برو میں بھی خالی جگہ دکھنے لگی؟ نہیں یہ تو فیشن ہے, یہ تو میں نے بھی کیا تھا کسی زمانے میں. یس جی, ہاں دیکھا تھا, آپ نے کہا تھا برا لگتا ہے, مجھے بھی ہٹائے ہوئے تھے, مجھے ایسے لگ رہا تھا ان دنوں میں کہ میری پین میرے ساتھ پروگرام کر رہی ہے. برے لگ رہے تھے ان دنوں میں. شکر ہے آپ نے واپس یہ داڑھی مونچھے سب کچھ رکھ لیا, اچھے لگ رہے ہیں. اچھا جی, تو ہیئر فال آج کل گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بالوں میں پسینے شسینے یہ چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں. بستی ہوتی ہے لیکن اتنی بستی نہیں ہوتی. ارے بخمل میں لپیٹنے والی تھی بھائی, خیر ہے, اچھا کوئی نہیں. اچھا تو ہیئر فال سب کو ہوتا ہے, ہیئر فال کے لیے بھی چیزیں زیادہ ضروری ہے. آسیہ کچھ 1-2 اور ٹپس ایسے دو جو لوگوں کو. اچھا جو میاں بیوی ہر وقت لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے بال کھینچتے ہیں, اس سے بال لمبے ہوتے ہیں. آپ شادی شدہ ہیں, آپ کو لگتے نہیں ہے؟ ظاہری بات شادی شدہ, لیکن کیونکہ وہ جو نانی اماں جب چوٹی کرتی تھی نا تو رو رہی ہوتی تھی بہنیں میری, کیونکہ وہ اچھا میں بات بتاؤں, میاں تو بیوی تو خیر بال نہیں کھینچ سکتے, ڈیفینیٹلی میاں کھینچتا ہوگا. نہیں میں کبھی زندگی ویسے زیادہ تر میاں بیچاری گنجے ہیں. گنجے ہیں میرے والے بھی گنجے. اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی, پھر کیوں گنجا ہے؟ وہ بریک پہ جا رہے ہیں اس لیے. اچھا چلیے بریک لیں. بریک. خوش آمدید کہتا ہوں اس دفعہ گلاسز پہن کے, اس دفعہ گلاسز پہن کے خوش آمدید کا. میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, سوری سپر اسٹاروں کو نام بھول جاتے ہیں, سپر اسٹار کا نام نہیں بولتے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. سپر اسٹاروں کو اکثر نام بھول جاتے ہیں رہنے دے بھائی, کو ہوسٹ کے. رہنے دے بس, یہ مطلب زیادہ مت اوور ایکٹنگ کرو نا, نہیں ہونی چاہیے, بس بہت ہو گیا. اچھا آپ کے موبائل میں تھوڑی دیر بعد یہ کیوں چیزیں چینج ہو جاتی ہیں؟ یہ لوگ مجھے نہیں ادھر یہ میں نے ایک وہ ڈالا ہے ایپ جس میں ہر اس کے بعد سیکنڈز کے بعد, ہاں وہ وال پیپر چینج ہوتا ہے ہر گھنٹے, ہر 10 منٹ بیچ کے میں بعد. ایسے تصویریں بھی آ رہی ہے. وہ آپ نے دیکھی ابھی وہ جو کیٹ بنی ہوئی تھی؟ ہاں جی بالکل میں نے دیکھا ہے. اچھا جی, اب ہم خالد کے پاس آئیں گے, اس سے سنیں گے بھی, گانے بھی سنیں گے, اور ایز اے اسٹوڈنٹ جب کوئی بندہ سنگنگ سیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ایون گٹار سیکھنا چاہتے ہیں, کوئی بھی انسٹرومنٹس وہ پلے کرنا چاہتے ہیں, کیا رولز ہوں گے یہاں پہ ہمارے؟ ایسے کوئی اکیڈمیز, کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ سیکھ سکے پراپر؟ یہ بیسیکلی تو یہاں پہ ٹیچرز بہت کم ہیں, اور جو ٹیچرز ہے بھی وہ مطلب بہت سینئر ہے نا, وہ بہت سینئر ٹیچرز ہے اور وہ سکھاتے بہت زیادہ ٹائم میں. ٹھیک. اور میں زیادہ تر لڑکوں کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ یوٹیوب بھرا پڑا ہے. یہ شوق کی بات ہوتی ہے. جب کسی لڑکے کو گٹار کے ساتھ شوق ہوتا ہے, میرے ابو ایک بات کرتے ہیں کہ مطلب جس کام کے ساتھ تمہارا شوق ہو تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ گٹار لوگ پکڑ لیتے ہو بس 15-20 منٹ بجا کے کہتے ہیں یار بس نہیں اس دقیقی پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے 2 ہفتے, ہاں تو یہی مسئلہ ہے ہمارے یہاں پہ. لیکن میں تنگ آ گیا تھا. زاک سر میں پشتو میں بات کر رہا ہوں, میں زاک سر خلق دے مچ یار دادا مرز لکار دے, اچھا مرے ہوئے دل کا مرز لکار دے, بس دے تناس مطلب 1 دن 2 دن تنگ نہیں ہونا, مہینے لگ جاتے سیکھنے مڑ میں. کے وردا جس میں نے تو تقریباً 1 مہینے میں اتنا ہو گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ گانا گا سکتا تھا 1 مہینے میں. تو یہ شوق کی بات ہوتی ہے, بل میوزک سینس جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے. اچھا جتنے ہمارے یہاں پہ سنگرز ہیں, چلو کوئی میوزک ٹیچر نہیں ہے یا ہے بھی, میوزک ٹیچرز بھی ہے, لیکن جتنے ہمارے یہ سینئرز ہیں جو انسٹرومنٹس پلے کرتے ہیں وہ بھی تو سکھا سکتے ہیں نا؟ بالکل سکھا سکتے ہیں, لیکن ابھی جو ہے میں کافی دیکھا ہے, مطلب مجھے تو کسی نے سکھایا نہیں ہے گٹار, میں نے تو لوگوں کو دیکھ کے اور یوٹیوب اور ان چیزوں سے میں نے مطلب یہ سیکھا ہے گٹار. میرا پراپر کوئی ٹیچر نہیں ہے, نہ ووکل کا میرا کوئی ٹیچر ہے اور نہ مطلب میوزک کا. میں نے اچھا یہاں پہ ایک بدقسمتی ہماری ہے کہ زیادہ تر جو استاد ہیں یہاں پہ وہ فرسٹ آف آل
انایجوکیٹڈ ہیں. ہاں دوسرا جیسے فار ایگزامپل کوئی اچھے گھر کا بچہ جاتا ہے تو وہ گالی گلوچ بھی ہوتی ہے وہاں پہ, اور مطلب عجیب قسم کی اسموکنگ languages بھی use ہوتی ہے, تو وہ کوئی نہیں جا سکتے وہاں. اور دوسری بات یہ ہے سر کہ یہاں پہ جتنے بھی مطلب ابھی مجھے لوگ کہیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو ٹی وی پہ, لیکن جتنے بھی سینئر ٹیچرز ہیں ان کے پاس جب آپ جاتے ہو تو سٹارٹ میں تو آپ کو 2 سال تک وہ کہیں گے ورشا کاور اوڑا یہ بولے, وہ ایک ٹنگ آپ کو نہیں سکھاتے. یہ صاف بات ہے, اگر کوئی خفا بھی ہوتا ہے تو اس میں معافی چاہتا ہوں, لیکن یہ حقیقت لیکن یہ ہے. ہونا نہیں چاہیے. آپ ادھر سیکھنے کے لیے جو جاتے ہو تو بندہ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آئے تو کائنڈلی آپ ان کو سکھائیں, کیونکہ وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں, آپ کو کپڑے لا کے دے رہے ہیں, آپ کو جوتے لا کے دے رہے ہیں, اور علم بڑھتا ہے یار سکھانے سے. ہاں یہ تو علم ہے, بڑھائیں اس کو, سکھائیں. یہ گھرانے اکثر گھرانے ہوتے ہیں نا, گھرانے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنا میوزک باہر کے بندے کو نہیں سکھاتے. یہ اس کا میں بہت خلاف ہوں, صاف بات ہے. کیونکہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ بس صرف آپ کے بیٹے ہی مطلب یہ میوزک وہ کرے. بلی کبھی بھی, بلی نے نہیں سکھایا شیر کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا. ہمارے ایک بہت اچھے انسٹرومنٹس پلے کرتے, سرزندہ سوت وہی سارنگی. ہاں, تو وہ انہوں نے اپنے والد سے سیکھا, پھر انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو سکھایا. تو ان کو میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ ایک ہی واحد ایک ایسے انسٹرومنٹس ہے جو آپ کیپی میں پلے کرتے ہو, تو کسی اور کو کیوں نہیں سکھاتے ہو. تو سیم تمہاری والی بات انہوں نے کی تھی کہ بھائی میرا اپنا بچہ ہے تو وہ سیکھ رہا ہے نا, کسی اور کو کیوں سکھاؤ. تو یہ بات غلط ہے بھائی, صرف آپ کا بچہ تو نہیں, باقی بھی تو بچے ہیں نا, اور جتنا آپ سکھاؤ گے اتنا آپ کے ملک کے, اور آپ, کیونکہ اس کو یہ تھا کہ بھئی میرے والد اتنی زیادہ کنٹریز گئے ہیں, میں بھی اتنی زیادہ کنٹریز پہ گیا ہوں, تو ابھی کسی اور کو سکھاؤں گا تو یہ کریڈٹ کسی اور کو جائے گا, تو کیوں نہ اپنے بچے کو سکھاؤں, تو وہ بھی یہ چلتا پھرتا یہ بزنس. یقین کریں کہ میں گٹار پلے کرتا ہوں, مجھے میں اتنا زیادہ کوئی ٹیچر نہیں ہوں گٹار کا, میں بھی سیکھ رہا ہوں, لیکن مجھے اکثر فیس بک پہ اور ان چیزوں پہ لڑکے میسیجز کرتے ہیں جن کا شوق ہوتا ہے. میں ان کو کہتا ہوں آ جاؤ بھائی, فری میں سکھاتا ہوں. میں مطلب جو بھی سیکھنا چاہے بھائی آ جائیں سیکھیں, جتنا مجھے آتا ہے میں اتنا آپ کو سکھاؤں گا. لیکن لڑکے میسج کرتے ہیں جی, لڑکیاں نہیں کہتی کہ ہمیں سیکھنا ہے. لڑکیوں کو بڑا وہ ہوتا ہے, لیکن پٹھانوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیوں کو ویسے شوق بہت ہوتا ہے, لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے, لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں نے سیکھا ہوئے, 2-3 لڑکیوں نے بالکل. ان کو ہم نے انوائٹ بھی کیا, لیکن وہی آپ والی بات کہ نہیں ہم ٹی وی پہ نہیں آ سکتے. رباب بہت اچھا بجاتی ہیں, گٹار بہت اچھا بجاتی ہیں. آسیہ میں آپ سے پوچھوں, کچھ لوگ تو اس میں کنجوسی کرتے ہیں, کچھ لوگ اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں. جیسے میں نے ایک دن ان سے پوچھا مینا سے کہ تمہاری اسکن اتنی چمک کیوں رہی ہے, پتہ نہیں قدرتی اس نہیں, قدرتی نہیں ہے. میں 2-3 مہینے بعد میں پی آر پی کراتی ہوں بس, وہ الگ بات ہے. گلو تو میری اسکن پہ ہے ہی نہیں. یہ بلش آن لگا تمہاری ناک بہت گلو کرتی ہے, وہ قدرتی ہے, مجھے بچا کے رکھنا. کسی دن امریکہ کے ہاتھ لگی تو میرے ناک اور میری چن سے تیل نچوڑ کے نکالیں گے. یہ بات صحیح ہے. یہ دیکھو کتنی آئلی ہے ناک, اس کے لیے کیا کرے. ان کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی کہ بچہ کہہ رہے کہ سکھایا نہیں جا رہا اور کام کروایا جاتا ہے. بیوٹیشن فیلڈ میں بھی ایسا ہے, لیکن بعض اوقات کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے نئی بچی آتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں آپ پیڈیکیور کروائیں. جب تک آپ اپنے نفس کے اس کو ماریں گے نہیں تو آپ کچھ سیکھو گے نہیں. اب ایک دم سے آپ ایک بچی کو سب کچھ سکھا دیں تو وہ اس کا نشہ چڑھ جاتے تھوڑا سا. ٹھیک ہے, میں کیوں پاؤں دوں, میں کیوں کسی کا مینیکیور کروں, میں کیوں ایسے ناخن صاف کروں. لیکن جب آپ سٹارٹ سے فرسٹ صاف سے اور اس چیزوں سے لیتے ہیں تو وہ بچی بہت آگے جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بھی اپنے استاذوں کے پیر دھوئے ہیں, اور ابھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے پیر دھوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک بات ہے یہ, لیکن یہ بھی ہے کہ کچھ بیوٹیشین واقعی پیمنٹ لے لیتے ہیں, سکھاتے نہیں ہیں. وہ جسٹ تھریڈنگ اور پلکنگ ان چیزوں سے زیادہ کچھ سکھاتے ہی نہیں. تھریڈنگ اور پلکنگ تو سکھاتے ہی نہیں ہیں, یقین کریں. 2007 کی بات ہے, یہ آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. سوری جی جنہیں جمشید کا انٹرویو کیا, اللہ انہیں بخشے, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ تبلیغ میں گئے ہیں, کوئی اچھی سی بات بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یار, سب سے پہلے بیت الخلاء صاف کرو, تمہیں خود پتہ چل جائے گا یہ انسان کیا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا, میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, کیونکہ ہم نے تو کبھی بھی مطلب مرد نہیں کرتے نا, عورتیں کرتی ہیں. یار یہ کیسی بات کر دی انہوں نے, مطلب عاجزی عجز و انکساری پیدا کرو اپنے آپ میں, تو اللہ
اور بھی آپ کو عزت دے. عزت سے بالکل. نوازے گا. اور آپ اگر- کی علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی ضروری ہے. لوگ نہیں مانتے لیکن ماننا چاہیے. بے شک یقین کریں. بالکل آپ سٹار تبھی بنتے ہیں جب آپ میں عاجزی آ جاتی ہے. بے شک. ٹھیک ہے. ہر قسم میں کا star. جس نے شاید میں کیا آپ ہے کی تو بس فیلڈ کا ختم. ہو، ان کی فیلڈ کا ہو، ہمارے فیلڈ کا ہو یا کسی بھی فیلڈ بالکل میں. میں اگر آ جائے بس تو یہ ختم چیز- وہاں ہاں. ختم. ادھر اینڈ ہو جاتی ہے نا، End آپ ہو کی جاتا ہے زوال وہاں. شروع ہو جاتی ہے. زوال اچھا مجھے ایک بات بتائیں. اچھا ذرا میں بھی، کیونکہ انسان بھی سوری مرد بھی مرد انسان بھی ہوتے انسان ہیں. ہوتے ہیں. میں کیا کروں کہ کس چیز کے لیے؟ ابھی پوچھنے تو اچھا. چلیے جی، ٹو بی کنٹینیو. آپ کیا کریں؟ میں کیا کروں کہ میرا فیس ہر وقت مطلب گلو کرے؟ تو اس سے زیادہ glow اللہ کا آپ کو شکر چاہیے. ادا کریں. ماشاءاللہ آپ کا فیس گلو کر رہا ہے اس وقت. اچھا. ہاں. اچھا پھر میں کیا کروں کہ میرا فیس اور بھی سفید اللہ ہو کا جائے؟ شکر کریں. اب کہیں گی اس سے زیادہ سفید اور کیا؟ اتنی ہی کافی ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں. ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، کچھ نڈے لڑکیاں بیٹھی ہوں گی نڈے لڑکیاں کہ کاش کوئی ٹپ مل جائے. چلیں وائٹننگ کے لیے میں کہتا ہوں یہ چھوٹی موٹی کریمز نہ یوز کریں، تو پھر کیا کریں؟ ہربل کی طرف جائیں. ہربل کی ہربل طرف کی جائیں. طرف جائیں. بتائیں کیا ٹوٹکا کوئی اچھا سا؟ ہوم ریمیڈیز تو بہت ساری ہوتی ہیں نا. ہوم ریمیڈیز تو بہت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم ڈیلی جو فروٹ کھاتے ہیں اس میں اتنا وٹامن، اتنا آئرن، اتنا سب کچھ بنا ہے کہ آپ نہیں سفید سے بھی سفید. میں بتاؤں، ایک تو اگر آپ گلو چاہتے ہیں، آپ کا اگر ڈرائی سکن ہے تو آپ روز صبح اٹھ کے اپنی منہ کے اوپر وہ whitening چاہ رہے ہیں، فریش glow چاہ ملائی نہیں رہے ہیں. یوز کریں. فریش ملائی سے آپ کی سکن میں گلو آئے گی. سیکنڈ، آپ اگر وائٹننگ چاہتے ہیں تو وائٹ چاول نہیں ہوتا، ڈرائی ہے ہاں اگر ڈرائی ہے تو، اگر ڈرائی نہیں آئلی ہے تو اس کے لیے بیسن آپ دودھ میں وہ مکس کر کے نا اور اس کو منہ پہ لگائے کچے دودھ میں، تو اس سے آپ کی ڈرائینس ہو جائے گی، آئل ختم ہو جائے گا. جو ڈرائی ہے وہ ملائی یوز کرے تو اس میں جو ہے تو آئل آ جائے گا. اینڈ وائٹننگ کے لیے آپ وہ وائٹ چاول نہیں ہوتی، باسمتی چاول جسے کہتے ہیں، اس کا پیسٹ بنائیں. ٹھیک ہے. گرائنڈر میں ڈال کے اس کا پاؤڈر بنائے. پاؤڈر میں سے دے دودھ یا ملائی کچھ بھی ڈال دے، اس کا پیسٹ بنا کے اپنے منہ پہ اپلائی کرے. منہ ٹائٹ بھی ہو جائے گی اینڈ اس کو ریگولر یوز کرتے ہوئے آپ کی منہ کے اوپر جو ہے تو وائٹنگ بھی آ جائے گی. یہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں یہ چہرے پہ جی چاول لگا رہے، ملائیاں لگا تو جو رہے، اتنے بیسن مہنگے لگا مہنگے رہے ہیں. آپ برانڈ والے جب آپ وہ مہنگے کاسمیٹک نہیں یوز ہیں کریں نا، گے وہ نا، بہت سستے سستے ملتے ہیں. نہیں تو وہ کھانا خراب بھی کر دیتے ہیں نا. وہ تو بالکل وہ ٹھیک نہیں ہوتا. کھانا خراب. اچھا سٹائلز کے کچھ نام ہوتے ہیں، جیسے ابھی یہ بال ہیں، یہ سٹیپ کٹنگ میں ہے. جی بالکل. یہ سٹیپ کٹنگ ہے. لیئرز. اور یہ جو آپ کی یہ ڈیانا کٹ ہے، یہ آگے سے لیئر ہے، پیچھے سے سٹیپ کٹ. اچھا مکس ہے. یہ والا کون؟ فوجی کٹنگ. نہیں اس کو بھی سٹیپ کٹنگ ہی کہتے ہیں میرے خیال. ہاں اس کو بھی فیڈ بھی بولا جاتا ہے. فیڈ بالکل فیڈ تھوڑا ہوا ہے بالکل. ہاں فیڈ کٹ. اچھا آج کل کلرز ہیئر ڈائی کون سے والے زیادہ چل رہے ہیں؟ چونکہ میں نے اپنا فرینچ والے آج کرایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کا کتنا زیادہ چل رہا ہے، اسکوپ ہے نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے تو کہا کہ ہے اسکوپ ہے. اسٹریکس کا، ہائی لائٹس کا، کچھ فائلز والے کرتے، کچھ کیپ والے کراتے، کون سے والے زیادہ بہتر ہوتے اس پہ پھر ہم بات کر لیں گے. یار کٹ ڈاؤن کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اس کے بغیر بال نہیں، رنگ نہیں آتا نا. اگر آپ احتیاط سے کریں تو بال کچھ نہیں ہوتا. اچھا یہ بریک کے بعد جانتے ہیں کہ کیسے. وہ جو ہیلو ویلکم، خوش آمدید جی. اور ہم آسیہ عالم سے پوچھ رہے تھے کہ یہ جو کتنا کچھ چل رہا ہے آج کل، لڑکی اپنے اوپر نخرے کر رہی ہے، جی ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بالیاج کرنا ہے، فرینچ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کون سی چیزیں زیادہ ان ہیں، کون سی چیزیں ہمارے بالوں کے لیے سیف ہے جو ہمیں کرنی چاہیے؟ آج کل بالیاج اور عمرے بہت زیادہ چل رہا ہے. ہائی لائٹس بہت چل رہی ہیں، لو لائٹس بھی چل رہی ہیں بہت سی لڑکیاں. لیکن آج کل ریڈ کلر، مہوگنی کلر بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی جیسے کٹ ڈاؤن ہاں تباہ کر دیتا ہے. آپ نے کہا ہے کہ کٹ ڈاؤن تباہ کر دیتا ہے. بے شک ایک قدرتی چیز سے آپ اس کے پیگمنٹس نکالتے ہیں تو لازمی وہ تباہ تو ہوں گے. لیکن جلد خراب ہوتی ہے. اگر آپ پروڈکٹ اچھا یوز کر رہے ہیں، آپ احتیاط سے یوز کر رہے ہیں اور آپ اس کے لیے بالکل اسٹینڈ ٹو کریں، اس سے ہل نہیں رہے تو آپ کے بال خراب نہیں ہو رہے. بعض بیوٹیشین لگا کے چھوڑ دیتی ہے کہ ہم 20 منٹ بعد آئیں گے دیکھیں گے، دلہن کا میک اپ کرنی شروع ہو جاتی ہے. ہاں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. ہر 5 منٹ بعد، 7 منٹ بعد لازمی اس کو چیک کرنا چاہیے. اگر آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے، آپ کی ٹائمنگ سیٹ ہے تو آپ کا بال کبھی بھی ڈیمیج نہیں ہوگا.
اور اگر ہو جائے تو پھر اس کے لیے آپ اسی وقت آپ فلیکس ٹریٹمنٹ ملتا ہے, آپ فلیکس ٹریٹمنٹ اس میں ڈال دیں, اس کو لگا دیں, آپ کا بال ایک دم سے وہیں پہ رک جائے گا, ہیئر فال بھی رک جائے اچھا گی. کٹ ڈاؤن کے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ اسٹریکس ہو جائیں؟ لو لائٹس ہو جاتی ہیں, جیسے کہ آج کل بوسٹرز نکلے ہیں, آج کل ہائی لفٹ کلرز نکلے ہیں, اس سے ہو جاتی ہے, لیکن کیونکہ بہت اسٹرانگ پگمنٹ ہے ہمارے بالوں میں تو وہ نہیں نکلتا کٹ. اچھا آپ نے کیا کہا کہ کیا ملتا ہے وہ لو فلیکس یہ مل جاتے ایزیلی بازار میں؟ بالکل بالکل ایزیلی. اچھا مجھے پھر بتا دینے کہ میں لے آؤں. ہاں بہت برانڈنگ ہو گئی, اب جاتے ہیں گانا سنتے ہیں بھائی. کس سے ہمارا برانڈ خالد ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. چلے جی خالد سے سنتے ہیں. خالد کیا سناؤ گے؟ میں ابھی چاہتا ہوں کہ کوئی پشتو کا بھی گا لے. واہ جی واہ, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. چلو جی ابھی یہ ریسنٹلی ہم نے کور بھی کیا ہے یہ سانگ. دستور چلو ہے, چلو دستور. یہ میں نے کور بھی کیا ہے, بہت جلد ریلیز ہونے والا ہے. اچھا ابھی ریلیز نہیں ہوا, سو ہمارے یہاں فرسٹ ٹائم چل رہے ہیں. لیونی موسم لیارا, لیونی کلی تراشا, لیونی موسم لیارا, لیونی کلی تراشا, چھ گلابیوں بلور کو پس پر لی کلی تراشا, چھ گلابیوں بلور کو پس پر لی, لیونی موسم لیارا, لیونی کلی تراشا, پختون یہ دازڑا سارا تدہر چھانا خیستائے, پختون یہ دازڑا سارا تدہر چھانا خیستائے, سنبھال کڑے میں دیتالا سپیلنی کلی تراشا, سنبھال کڑی میں دیتالا سپیلنی, لیونی موسم لیارا, لیونی کلی تراشا, ٹول تیرا نشا نشا دے, ٹول تیرا وگما وگما دے, ٹول تیرا نشا نشا دے, ٹول تیرا وگما وگما دے, لو دبنگو نزدیشو خماری کلی تراشا, لو دبنگو رانیز دیشو خماری, لیونی موسم لیارا, لیونی کلی تراشا, چھ گلابیوں بلور کو پس پر لی کلی تراشا, چھ گلابیوں بلور کو پس پر لی, لیونی موسم لیارا, لیونی کلی تراشا. زبردست. مجھے بہت اچھا لگا. مزہ آ گیا. ہیلو جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مینا شمس اور ذکی، روزینہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. خوش آمدید بڑے عرصے بعد روزینہ. میں تو کال کرنا ہی چاہ رہی تھی، آپ ہی کے پروگرامز لائیو نہیں ہو رہے تھے. بس وہ نہیں، لائیو تو تھا، لاسٹ ٹائم بھی لائیو تھا، اس سے پہلے بھی لائیو لائیو تھا، لیکن بس مسئلہ یہ تھا کہ ذرا ذکی صاحب نہیں تھے. ہاں نہیں ایسی بات نہیں ہے. لاسٹ والا پروگرام شاید میں نے دیکھ نہیں پائی تھی. ہاں آپ نے دیکھا اپنی نہیں ہوگا. مصروفیت کی وجہ سے کوئی گیسٹ آئے ہوئے تھے. اچھا ویسے میں نے آپ کو ایک میسج چھوڑا تھا کہ آپ کالس لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، مگر آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. میں کہا چلے اگر شروع میں ہی لے لیتے ہیں تو اچھا ہے، کیونکہ آپ کا نمبر شروع میں ہی ڈسپلے ہو گیا تھا، لیکن کالز نہیں آ رہی تھی، تو پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کب کرنا ہے. بس غلطی ہو گئی روزینہ، اس باری معاف کر دو. ہم موسٹلی آخری آدھے گھنٹے میں موسٹلی 40 منٹس میں کالز لیتے ہیں. اچھا روزینہ بتائیں، جی روزینہ بتائیں کیسے گزر رہی ہے زندگی؟ بہت اچھی الحمدللہ. اچھا اگر میں آج پوچھوں کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ ویسے یہ اس ٹاپک پہ آپ کے ہی K2 کے ایک شو میں بات ہو چکی، اور زندگی کیا ہے میرے نزدیک، میں تو شاعروں کے انداز میں ہی بتاؤں. وہی میں کہہ رہا ہوں زندگی کیا ہے؟ غم کا دریا ہے. غم کا دریا. ہاں نہیں بھائی، میں تو احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر بولتی ہوتی ہوں کہ تھوڑی خیر مجھے یاد آنے دے، آج کیا ہو گیا مجھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے یاد آ لینے دے. اس کو یاد. اب بھی اس عمر میں جینے کا نہ انداز آیا، اب بھی اس عمر میں جینے کا نہ انداز آیا، زندگی چھوڑ دے پیچھا میرا میں باز آیا. باز ویسے نہیں آتا بندہ. یہ ایک شاعرانہ کی انٹرپریٹیشن ہے نا، مگر ہر ایک کے لیے، ذکی کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، مینا کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اور خالد کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، بیوٹیشین کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، جو آسیہ ہیں. میرا جو فیوریٹ ہے زندگی کا وہ یہ ہے کہ زندگی، میں غلط شاید ہو جاؤ، میری تصحیح کیجئے گا، ایک جہد مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. بالکل. چلے پھر اچھی بات ہے. ذکی کا اور میرا تقریباً ایک ہی تھاٹ ہے، ایک ہی ہماری انٹرپریشن ہے لائف کے بارے میں. بالکل. اپنا شعر سنائیں، آج آپ نے کون سا چوز کیا تھا؟ اچھا میں تو یہ کہہ دوں پہلے کہ خالد بہت اچھا گا رہے ہیں، اور جتنے بھی گانے انہوں نے گائے مجھے اچھے لگے، اور بلکہ میں نے تو فرمائشی پشتو سانگ کی کرنی تھی. وہ تو انہوں نے گا لیا. ہاں جی وہ تو گا ہی لیا. اب کچھ اور بھی اچھا گا دے میرے لیے، کچھ مجھے ڈیڈیکیٹ کر دے خالد. لاسٹ میں خالد ان کے لیے کچھ گا لینا. اور دوسرا یہ کہ شعر میرا ذرا ایک سٹینزا کی فارم میں ہے، جو میں نے آج آپ کو سنانے کے لیے رکھا ہے. جی چلیے ارشاد. یہ الف بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. واہ 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 واہ. میں نے سوچا ایک اچھا سا شعر، آج اتنے دنوں بعد چونکہ کال پہ بات ہو رہی ہے تو کوئی بہت اچھا سا اسٹینزا بنتا ہے نا، ایک شعر 2 لائنوں والا تو نہیں بنتا. بڑا خطرناک قسم کا. ایک دفعہ پھر ہو جائے مکرر، قسم خدا کی بڑا پیارا ہے. مقرر اسٹینزا کے لیے. ہاں خیر ہے، کوئی نہیں. یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ بڑے ہیں جو بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر. بہت خوبصورت زبردست صوفیانہ شعر ہے، صوفیانہ. ہاں جی بالکل بالکل. اور آپ کی بیوٹیشین سے بس یہی پوچھنا ہے کہ ویسے تو میں ڈرماٹولوجسٹ سے ہی رجوع کرتی ہوں، کیونکہ میرا پرابلم کچھ ایسا ہے کہ مجھے ڈرماٹولوجسٹ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا، مطلب یوز کرنا الاؤ ہوتا. تو بالوے سے گرنے کا کیا ٹوٹکا ہے، میں تو جو سجیسٹڈ ہے اپنے ڈرماٹولوجسٹ کی طرف سے وہی شیمپو اور اسپرے یوز کرتی ہوں. اگر کچھ گھریلو DIY چیزیں کچھ بتا سکے تو بہت مہربانی ہوگی.
اچھا ابھی ان سے پوچھتے بھی ہیں اور آپ نے شاید سنا ہوگا انہوں نے ابھی بتایا بھی تھا ہیئر فال کے لیے, دوبارہ بھی وہ بتا دے گی, ٹھیک ہے روزینہ؟ صحیح ہے. اور ذکی کی اسکن پہ گلو کی اور کتنی ضرورت ہے ذکی, ہم نے تو آپ کو ریئل میں دیکھا ہوا ہے وداؤٹ میک اپ. ہاں ایگزیکٹلی بالکل. اور ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ تو اللہ پاک کا نور ٹپک رہا ہے, تو کیا ٹینشن ہو رہی ہے اس ذات پاک کا کرم ہے. تبھی تو میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرے. شکر ادا کر رہی ہوں. بالکل مینا نے بالکل صحیح کہا کہ ذکی آپ شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, چشمے بدور. اور مینا کو بھی ضرورت نہیں ہے, مینا کسی پی آر سی کی آپ کو ضرورت نہیں. مینا تو کریم بھی نہیں خریدتی ہے, موئسچرائزنگ کریم یہاں سے لی, یہاں ناک سے لی اور پوری منہ پہ لگا لی. نہیں میں کریم, مجھے الرجی ہے, آپ مجھے ہاتھ لگے, میرے ہاتھ میری جلد دیکھو کتنی سخت ہے. نہیں ڈرائی ہے, کیونکہ مجھے الرجی ہے, میں نہیں, مجھے وہ چپ چپ چیزوں سے میرا دل تنگ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھیے, اور بھائی جان کو ہمارا سلام کیجیے گا. پین تھینک یو, آپ کا سلام پہنچ گیا ذکی. ویری نائس ٹاکنگ ٹو آل آف یو. سیم ٹو یو, سیم ہیئر. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. وہ ٹوٹکا تو بتا دے, وہی والا ٹوٹکا یا کوئی اور بتا رہے ہیں؟ ہیئر فال کا ان کی بات کہ وہ ڈاکٹر سے ہی رجوع کرے تو اچھی بات ہے, لیکن یہ بات صحیح ہے. بہت سارے ایسے ہمارے فیمیلز ہیں جو اپنا شیمپو غلط یوز کرنے کی وجہ سے بھی ہیئر فال ہو رہا ہے, اور کنڈیشنر غلط ہونے کی وجہ سے بھی ان کو ہیئر فال ہے. وہ روٹس پہ لگا دیتے ہیں. جو آج میں بتانے جا رہی ہوں کہ جو شیمپو ہے وہ روٹس کے لیے بنا ہے, وہ اسکیلپ کے لیے بنا ہے, اور جو کنڈیشنر ہے وہ آپ کے بالوں کے لیے بنا ہے. جسٹ نیچے, آپ اس کو روٹس میں نہیں لگائیں گے, وہ روٹس کو. تو ہماری بعض بچیاں روٹس پہ لگا دیتی ہیں, اسکیلپ پہ لگا دیتی ہیں, اور مل مل کے لگاتی ہیں, تو اس وجہ سے ان کو ہیئر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہاں پہ جو ہمارے کیوٹیکلز ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. اور میں تو 2 in 1 خریدتا ہوں نا, اس میں شیمپو بھی ہو, جی بالکل, یہ غلط. تو وہ روٹس میں آپ لگا. آمدید جی, آپ کو پھر کہتے ہیں پشاور گیلری میں. میں ہوں مینا شمس, آپ ہے ذکی الرحمان, اور آپ ہے جی خالد جہانگیر, اور آپ ہے جی آسیہ عالم جی. اور بہت ہی زبردست قسم کی گپ شپ چل رہی ہے. ٹیلی فون کال پہ ہمارے سے تھی رضیہ, سوری روزینہ. رضیہ کتوں آئی؟ اچھا ابھی ہم بات, آپ ذرا موبائل کو بند کر دیں, ہم لائیو آ گئے, ہم لائیو آ گئے. یہ میں ہوں, یہ میں ہوں, کوئی ضروری. اچھا میں ہوں. اچھا وہ کلپ ہے, وہ مجھے بھی پھر بھجوا دے, بھائی بہن کا رشتے میں بھی لگا دیتی ہوں. اس کو لگانا, اچھا میں بھی لگا دیتی ہوں نا, رشتہ تو رشتہ ہوتا ہے نا, رشتہ ہوتا ہے. اچھا جی, ابھی چونکہ ٹائم ایسا ہے کہ ابھی ہم وینڈ اپ کی طرف آ گئے, لیکن سب سے پہلے جاتے جاتے آپ اپنے سنگرز کو, لڑکی کو یا لڑکوں کو, جو بھی کوئی میسج آپ دینا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے مین جو چیزیں ہوتی ہے, پوائنٹس, وہ کیا ہے؟ اچھا, میں جتنے بھی نئے لڑکے آ رہے ہیں, جتنے بھی ہیں, ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میوزک میں جو آ رہے ہیں آگے سے, ماں باپ کے گھر سے آ رہے ہیں. شکر ہے یار. فرسٹ آف آل تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو کنونس کرنا ہے, کیونکہ بعد میں یہ بہت زیادہ مسئلے بن جاتے ہیں. چپ کے نہیں کرنا, پہلے سے ہی کنونس کریں. کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ایک لڑکا آیا تھا چپ کے, کہتا ہے میں نے گٹار سیکھنا ہے, پھر ان کے گھر سے کال آئی ہے کہ ان کو نہ سکھائے. اس طرح پھر دل کے ارمانسوں میں پہلے اپنے ماں باپ کو کنونس کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی ایسے ٹیچر کے پاس جائیں اور ان کا پوچھے کہ یہ واقعی سکھانے والا ہے اور مجھے سکھائے گا, ادھر ہی جائیں. کیونکہ بہت سارے ٹیچرز ایسے ہیں کہ بھئی وہ آپ کو 1 سال اور 2 سال آپ کے ضائع کر دیتے ہیں. تو اچھا ٹیچر ڈھونڈے اور میوزک سینس بنائیں, یوٹیوب سے سیکھیں اور بس سیکھتے رہیں. گڈ. جی آسیہ, ہمارا بیوٹیشین کا تعلق تو پریکٹس سے ہے, پریکٹس سے اور پھر پریکٹس سے ہے, ٹھیک ہے. بچوں دونوں کا ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز ہے, پریکٹس ہی کرتے رہیں. لیکن جتنے بھی فیمیلز ہیں آگے آئیں, اپنی فیملی کا ساتھ دیں, وومن انٹرپرینورز بنیں, اور اپنے ہسبینڈ, اپنے بابا, اپنے بھائی جو بھی ہیں, آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان کو ملک میں اپنا حصہ دیں, تاکہ یہ ملک کامیابی کی طرف جائے. ایک سوال, صرف آخری سوال, جی, فیشل ہفتے میں یا مہینے میں کتنی دفعہ کرنا چاہیے؟ 25 دن میں 1 دفعہ کرنا چاہیے. مہینے میں 1 دفعہ, مطلب یاد رکھیں یہ وہ لڑکیاں نہیں بلکہ لڑکے بھی, کیونکہ جو لڑکے ہفتے میں 1 دفعہ بیئرڈ بنانے جاتے ہیں وہ ساتھ میں فیشل بھی کرتے ہیں. جی بالکل, ہر ہفتے اگر آپ فیشل کر رہے ہیں تو تباہیاں ہیں, نقصان دہ اسکن کے لیے, نقصان دہ. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آسی, آپ کا بھی بہت شکریہ خالد. آپ کا بہت شکریہ. ہم نے اپنے پروگرام ختم کیا ہے, لیکن ختم کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے
ہوا کہ آپ کو آپ کے اندر کتنی روئی بس جاتی ہے ایک ٹائم پہ پتہ نہیں کس بندے سے میں مخاطب ہو جاتی ہوں. قسم سے مینا دعا دو, میری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو بور ہو کہ یہاں پہ گر جائے یار, یہ کس نہیں, میں خوش ہوں اس بات پہ کہ آپ اتنے ماشاءاللہ زندہ دل ہے, لیکن ایک ٹائم پہ ایک بندے کو رکھے نا, آپ اتنے مجھے کنفیوز کر دیتے, مجھے سمجھ نہیں پڑتی کس کی روح گھس جاتی ہے اندر. اینی ویز تھینک یو سو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی ویورز آپ کا بہت بہت شکریہ. ہاں وہی میں کہہ رہی تھی کہ جاتے جاتے روزینہ نے بھی فرمائش کی, میری بھی فرمائش ہے, ذکی صاحب کی بھی ہے, اور آپ کی فرمائش ہے. جی بالکل. چلے جی یار, جب خالد جیسا سنگر ہو, پیارا سنگر بیٹھا ہو تو کس کا دل نہیں چاہے گا. چلے جی, اور ہماری طرف سے جی اللہ حافظ. آپ یہ گانا سنیں. پشتو ٹپیکل گانا گا لیں گے کچھ. تورد جل کے شن کے خال پتند باندے, تور سترگو یہ وجلے یم زڑگی باندے. تورد جل کے شن کے خال پتند باندے, تور سترگو یہ خوڑلے یم زڑگی باندے. تورد جل کے وی اللہ اشاری دے. تورد جل کے شن کے خال پتند باندے, تور سترگو یہ خوڑلے یم زڑگی باندے. تورد جل کے دمنگی غاڑے اشنا دمن اسپنا کنا, بل پغاڑے زنگی گیتا وزنا کنا. دمنگی غاڑے اشنا دمن اسپنا کنا, بل پغاڑے زنگی گیتا وزنا کنا. دمنگی منگی ٹول پڈانڈو باکل, منگی ٹول پڈانڈو باکل. د شیطانے منگے پغاڑ گرز بنا کنا, بل پغاڑے زنگی گیتا وزنا کنا. دمنگی غاڑے اشنا دمن اسپنا کنا, بل پغاڑے زنگی گیتا وزنا کنا. دمنگی گلی کے موڑ پہ وہ آتا ہے, ہمارے ساتھ ساتھ جاتا